مفتی صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ منگنی ہو جانے کے بعد جو لڑکا اور لڑکی آپس میں روزانہ باتیں کریں الو کے پٹھے ہیں. میں شادی شدہ ہوں اور یہ یاد رکھو جو منگنی ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا, یہ لکھ کے لے لیں, ان کا شادی کے بعد رشتہ کامیاب نہیں ہوتا سوائے 1-8% کے. 99% طلاقیں ہوتی ہیں. جتنا شادی سے پہلے لڑکی سے ریزرو رہو گے نا اور لڑکی آپ سے ریزرو رہے گی, اتنا ہی شادی کے بعد کامیابی کا چانس بڑھ جاتا ہے. اور جتنا شادی سے پہلے فری ہو گئے اتنا شادی کے بعد طلاق کا ریشو بڑھ جائے, طلاق کا چانس بڑھ جائے گا. گوروں میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ شادی سے پہلے بہت زیادہ فری ہوتے ہیں. ہندو بھی بہت فری ہوتے ہیں لیکن تھوڑا کم ہوتے ہیں, لہذا ان میں طلاق کا ریشو گوروں سے کم ہے, ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں جہاں بالکل پابندی ہے فری ہونے پر, وہاں طلاق کا ریشو نہ ہونے کے برابر, اور جہاں جتنا فری ہے وہاں طلاق کا ریشو اتنا زیادہ ہے. یہ کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی, انہوں نے کہا کہ جب بھی کہیں آپ کی رشتے کی بات ہو اور آپ نے فون پہ گپ شپ شروع کر دی تو سمجھ لو جتنا ابھی فری ہو رہے ہو شادی کے بعد اتنا ہی نفرتوں کا ریشو بڑھ جائے گا. یہ کچھ اللہ کا نظام ہے ایسا, اور مشاہدہ بھی ہے, یہ مشاہدہ بھی ہے یہ. اور اس کی ایک لاجک بھی ہے. دیکھو شادی سے پہلے ملاپ نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجرمانہ قسم کا ملاپ ہوتا ہے, وہ زنا ہوتا ہے. وہ اس میں ویسے ہی مرد کا بیوی پہ اعتماد اڑ جاتا ہے کہ آج بغیر نکاح کے جو مجھ سے مل رہی ہے, جب خدا سے نہیں ڈرتی ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کو وسیم پسند آ جائے, کل اس کو ستار پسند آ جائے. وہ اس کے ہر فون پہ شک کرے گا, ہر جگہ اس کو عورت بھی شک کرے گی کہ زانی ہے یہ, تو کیا بات ہے کہ کل یہ کسی اور لڑکی سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے. کیونکہ شریعت روک رہی تھی نا آپ کو. جب شریعت کو آپ نے دھجیاں اڑا دیں تو پھر تو آپ کی خواہشات ہیں. تو جو اسلام تو یہ کہتے ہیں منگیتر بھی سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا ہے, کسی اور عورت سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا, اور دونوں زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب آپ نے خدا کو بیچ سے نکال دیا تو اب کس بیس پہ عورت آپ پہ ٹرسٹ کرے گی؟ تو پہلا عذاب ان دونوں کمبختوں پہ یہ آتا ہے کہ نکاح کے بعد شک کرتے رہتے ہیں. اس دن انون نمبر سے کال آئی, میری بیگم پتہ نہیں کون ہے, وہ چھپا رہی ہے, یہ اس کے نمبر, یہ اپنے نمبر چھپا رہا ہے. ساری زندگی ان کی چھپن چھپائی میں گزرتی ہے, کوئی ٹرسٹ ونسٹ نہیں ہوتا. ایک عذاب میں دونوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت جذباتی بہت ہوتی ہے اس وقت, اس میں میچورٹی نہیں ہوتی. منگیتر کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا, میچور نہیں ہوتی, جذباتی ہوتی ہے. کھانا جب ہانڈی پکتی ہے نا, تو جب کچی ہوتی ہے تو کیسے جوش مار رہا ہوتا ہے نا, وہ ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے. جب پک جاتی ہے تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو یہ محبت کچی ہوتی ہے لیکن جوش اس میں بہت ہوتا ہے. اس میں بڑی بڑی باتیں, گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لگے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے ایلفی سے چپکا لیا ہے. جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے, پریکٹیکل لائف میں شروع ہوتے ہیں, تو میچورٹی آ جاتی ہے, وہ جذبات نہیں رہتے. جب جذبات نہیں رہتے تو عورت وہی توقع کرتی ہے کہ پہلے تو گھنٹہ گھنٹہ فون پہ چپکا رہتا تھا, اب 2 باتیں کرو تو منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے. پہلے تو قائد اعظم کے مزار پہ ہم جایا کرتے تھے ملنے کے لیے, اب میں ملنے کے لیے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں, یہاں نہیں آ رہا, دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جس گٹر میں ڈھکن نہیں ہے ڈھکن تلاش کر رہا ہے, کیونکہ کراچی میں بہت سے گٹروں میں ڈھکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ بدگمان. اگر دونوں کا پہلے ملاپ نہ ہو, باتیں نہ ہو, تو پھر شادی کے بعد یہ بات چیت شروع ہوتی ہے. 6 مہینے تو بات چیت میں گزر جاتے ہیں, محبت اتنی ہوتی ہے. اس کے بعد دونوں کے جذبات آہستہ آہستہ ان میں میچورٹی آنا شروع ہوتی ہے. عموماً اس دوران حمل بھی ٹھہر جاتا ہے. تو مرد پھر اس کو اس نیت سے نہیں دیکھتا صرف کہ میری بیوی ہے, بلکہ اس نیت سے بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں میرے بچے کی کیا ہے, ماں ہے. اور آپس میں اعتماد بھی ہوتا ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے اس نے مجھے فری نہیں کرایا تو کسی اور عورت کو کہاں سے فری کرائے گا, میں تو منگیتر تھی. اب کیا ہو گیا؟ اور مرد کو پتا ہوتا ہے میں اس کا منگیتر تھا, پھر بھی اس نے خدا کے خوف میں مجھے فری نہیں کرایا, حالانکہ اس کو پتا تھا میں اس کا میاں بننے والا ہوں, تو کسی اور مرد کو کہاں سے لفٹ کرائے گی؟ چھوڑو ایسے جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. کو پاگل تھوڑی, مجھے ان باتوں کے پیسے تھوڑی مل رہے ہیں یار. جو کرنا ہے کرو, گدھے گھوڑوں والی زندگی گزارو, منگیتر کو لوگ ڈیٹے مارو, یہ کرو وہ کرو, جاؤ جو مرضی کرنا ہے. اور اب تو ایسے ایسے بغیرت ہیں, منگیتر کو لے کے گھوم رہے ہیں, ولاگ بھی بنا رہے ہیں, یعنی اپنا زانی ہونا دنیا کو بتا رہے ہیں. 2 بول بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. خدا کے بندو, تم خدا کے قہر کو, اللہ کو کتنا غضب آئے گا. اسلام میں نکاح مشکل ہوتا, ہندوؤں کی طرح پنڈت کے پاس جانا ہوتا, آگ کے گرد 7 چکر لگانے ہوتے, چرچ میں جانا ہوتا, تو آپ کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے. اسلام میں کتنا آسان ہے بھائی, تو منگیتر کے ساتھ گھوم ہی رہا ہے تو 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کر کے بول دے میری بیوی آج صحیح ہے, اور اس میں ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میں منگیتر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, گھوم رہا ہوں, ڈیٹے مار رہا ہوں, امی راضی نہیں ہے. تو میں نے کہا ڈیٹے امی سے پوچھ کے مار رہا ہے تو,
डेड जो मार रहा है अब्बा से पूछ के मार रहा है। जब इस जिना करने में बाप की परमिशन तुझे नहीं चाहिए तो निकाह करने में क्यों कर रहा है? तो नहीं आ रही ना, वही बात है, कहां आएगी इतने आराम से? तो नीचे कमेंट्स ना किया करो माशाल्लाह आप दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं व्लॉगिंग में माशाल्लाह। ये आप भी उसको जिना को क्या कर रहे हो? खुदा अल्लाह आपकी भी चित्रौल लगाएगा क़यामत के दिन। नीचे कमेंट्स करो कि हम मुसलमान हैं, हम ये गधे घोड़ों वाले कल्चर को पसंद नहीं करते। तेरी मंगेतर है, व्लॉग में 6 बंदे नजर आ रहे हैं हमें, उन बंदों को बिठा, इजाब कबूल कर, निकाह पढ़ और बोल ये मेरी मंगेतर नहीं है, क्या है? बीवी है मेरी। फिर घूमो यार, और फिर भी पूरे कपड़ों में घुमाओ ना उसको। आधे कपड़े तू क्यों दिखा रहा है लोगों को? ताकि व्यूअर्स ज्यादा मिलें। वो समझ रहे होते हैं कि लोग जो है ना मेरा जो है वो घूमना फिरना देख रहे हैं। वो आपका घूमना फिरना, कोई पागल थोड़ी है यार कोई आपका, वो आपकी वाइफ को देख रहे हैं जो अधूरे कपड़ों में है। प्रॉपर ड्रेस में भी होती तो चलो यार कोई बात थी यार, वो अधूरे कपड़ों में उसको देख रहे हैं, उसकी स्माइलियां को देख रहे हैं। वो ठरकी हैं पाकिस्तानी कौम है। एक साहब मेरे पास आए कि मैंने व्लॉगिंग का चैनल बनाया, चल ही नहीं रहा ना, चल ही नहीं रहा। फिर कहते हैं मैं एक दफ़ा अपनी बेगम को लाया, उसमें दुपट्टे में थोड़ा सा चला 2-3 दिन के लिए, फिर वहीं डाउन होना शुरू हो गया। कह रहे जिस दिन दुपट्टा उतार के लाओ एकदम ठक 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 व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, दुपट्टा पहना के लाओ एकदम क्या हो जाते हैं कम। तो क्या करूं? मैंने कहा भाई हराम तो ना कमाओ ना यार, अपनी बीवी तो घर में रखने की चीज़ है यार। उसके सर से दुपट्टा उतार रहे हो, उसको आप अधूरे लिबास पहना रहे हो ताकि व्यूअर्स मिल जाएं। तो तवाइफें भी तो यही काम करती हैं ना, जितना आधा कपड़े पहन के नाचेगी तमाशाई उतने ज्यादा होंगे, तो पैसा आ जाएगा, गैरत क्या हो जाएगी? खत्म। गैरत के साथ 2 निवाले और भूख, वो उस पेट भरने से बेहतर है जो बेगैरती के साथ हो। क्योंकि ये चीज़ हमारे सोसाइटी में पहले मुझे कहते थे लो मुफ्ती साहब ऐसे व्लॉगर्स आ रहे हैं अपनी बीवियों को आधे आधे कपड़े ला के, जवान जवान बीवियों को आधे आधे कपड़े ला के ना लोगों से व्यूज़ हासिल करें, उनके खिलाफ बयान करें। मैंने कहा मैं क्यों बयान करूं, छोड़ो यार, जो कर रहा है पागल है, हम तो एक जनरली बात करेंगे। लेकिन अब उनकी देखा देखी बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया है, तो अगर इसको आप इसकी हौसला शिकनी नहीं करेंगे तो ये एक वबा की तरह हमारी सोसाइटी को ये चीज़ ख़राब कर देगी। जिसको चैनल नहीं चल रहा होता ना, ख़ानदान की लेडीज़ लाओ, फिर ना खाना पकाने का तरीका सिखाओ, ना उनको कोई अच्छी जगह की सैर कराओ, बस बीवी दिखाते रहो, दबा के चलेगा चैनल। क्योंकि कौम क्या है? कौम माजरत के साथ मेजॉरिटी उसमें क्या है? गोरे हमसे ज़्यादा ठरकी हैं, लेकिन वो इससे आगे की चीज़ें देख चुके हैं। लोग बता रहे होते हैं कि गोरे इन चीज़ों को लिफ्ट नहीं कराते इसलिए कितने अच्छे। अबे भाई वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो तो आगे जा चुके हैं। उनके लिए किसी की बीवी बहू बेटी को देखना ये छिछोरपना है। वो नाइट क्लब में जाते हैं जो पूरा काम करते हैं। यहाँ तो जाहिर है वो उतना ना शादी हो रही है ना जिना के इतने दरवाजे चौपट खुले में हैं, तो बेचारे वो पाकिस्तानी कौम क्या करती है, कंबल ओढ़ के वो मोबाइल में टिकटॉक पे देख रही होती हैं, किसी की देख रहे होते हैं बेगम किसी की या बेटियाँ किसी की, तो इस तरह से अपनी ठरक पूरी करते हैं। तो सोसाइटी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। और इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जब आप इस तरह रंग बिरंगी लड़कियों को देखोगे, अपनी बीवी आपको अच्छी लगेगी? वो तो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आई होती है टिकटॉक पे और व्लॉग में, और ड्रेसिंग भी उसने बड़ी महंगी, उसमें कपड़ा नहीं लगता लेकिन जितना लगता है उसमें पैसा बहुत लगता है। तो आपकी बेगम थोड़ी इस तरह हर वक्त आपके लिए तैयार बैठी रह सकती है। उसने बच्चा पालना है, वो बच्चे को फीड करा रही है, फिर उसके अब्बा आए हुए हैं उनके लिए चाय बना रही है, आपके अब्बा के लिए चाय बना रही है, वो 24 घंटे ऐसी नहीं हो सकती। तो आप रंग बिरंगी चीजें देख देख के जो आपके घर में जो चीज़ है वो आपको अच्छी नहीं लगती। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्या हो रहे हैं ख़राब। और एक आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बीवियों को चाहिए कि जब शौहर घर में आया करें तो उनके लिए तैयार हुआ करें वो, ताकि शौहर का मूड उसको देख के अच्छा हो, उसको अच्छी लगे। तो आजकल बीवियाँ ये नहीं कर रही, बहुत बुरा कर रही हैं। मैंने लगा ये मोटिवेशनल स्पीकर बेचारे के दिल में कौम का दर्द तो है, लेकिन कौम के बारे में मालूमात इसके पास नहीं है। अगर नॉलेज होती ना सोसाइटी की तो ये कहता कि जो बीवियां तैयार होके बैठी हुई हैं, मर्दों को चाहिए उनकी कोई तारीफ कर दें, उनमें दिलचस्पी लें। क्योंकि बीवियां बेचारी आजकल चाह रही हैं कि मर्द हमारी तरफ माइल हों, मियाँ उनको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि दफ्तरों में और ड्रामों फिल्मों में इतनी रंग बिरंगी चीज़ें मियाँओं ने और घर से बाहर इतनी देख ली होती हैं कि जितनी भी तैयार हुई हुई हो ना बीवी, उनको पसंद नहीं आ रही होती। मेजॉरिटी औरतों को शिकायत है कि हमारा मियाँ हमें लिफ्ट नहीं करा रहा, और घर में आने के बाद भी टिकटॉक पे लगा हुआ होता है। वो यूं करके देख रहा होता है टिकटॉक को, फिर इधर बेगम को देखता है, फिर टिकटॉक को देखता है, फिर बेगम को देखता है।
بیگم وہی ہے پرانی والی, اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے. تو میں نے کہا یہ موٹیویشن اسپیکر قوم کا خیر خواہ تو ہے, وہ بیچارہ چاہ رہا ہے کہ جوڑو, لیکن اس کو سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے. سوسائٹی اب پلٹ چکی ہے بھائی. سوسائٹی میں ونس اپون اے ٹائم علماء کہا کرتے تھے کہ بیویوں کو چاہیے میاں کے لیے تیار ہوں تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو. ابھی بھی ہیں ایسی عورتیں بھی نالائق ہیں جو مرد کو مائل نہیں کرتی اپنی طرف, گندی میلی کچیلی رہتی, لیکن ریشو کم ہے. زیادہ تر مسئلہ اب الٹا ہو گیا ہے. عورت چاہتی ہے شوہر کی توجہ ملے, شوہر ہر ایک کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے, بیگم کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. دوستوں میں گٹر کے ڈھکن پہ 2 گھنٹے بیٹھ کے مذاق کرے گا, گھر میں آئے گا تو ناک میں مکھی چڑھی ہوئی ہوگی اس کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے جو بھی موٹیویشن اسپیکرز ہیں ان کو چاہیے مارکیٹ سے تھوڑا سا باخبر رہیں کہ مارکیٹ میں مار پیٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چیز نہیں چل رہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. عرض یہ کہ میرے استاد سر فہیم جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی, 45 سال ان کی عمر ہے, وہ پریشان ہے, کہتے ہیں میں پچھتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اور میں اس کو جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ سے گزارش ہے ان کو سہارا دیں. بھائی سہارا ٹرسٹ سے رابطہ کریں آپ. لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی جھگڑے ہوتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنی ہی کرنی ہے, وہ آپ کی نیچر کا حصہ ہیں. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا ہی کھانا ہے, کیا خیال ہے؟ اب کہیں یار اس کو میں نے دیکھا تھا کھانا کھایا تھا تو بیت الخلا بھی جا رہا تھا, وہ آدھا گھنٹہ بیت الخلا میں لگا ہے اس کا, اور بیت الخلا میں رش بہت تھا جس کی وجہ سے اس کا 1 گھنٹہ لائن میں ضائع ہوا ہے, لہذا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. تو میرے بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کا معدہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ڈاکٹر کہیں گے آپ کھانا کھاؤ, آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اب روٹی ہضم کرنے کی طاقت معدے میں ختم. تو کچھ کام ایسے ہیں ان کے جتنے مرضی سائڈ افیکٹ ہوں پھر بھی وہ کرنے ہیں, جن میں سے ایک ہے شادی. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, بالغ ہونے کے بعد شادی فوراً کرو گے, مالی مسائل کھڑے ہوتے ہیں, آگے 20 سالے والے اور لیکن پھر بھی یہ کام کیا ہے, کرنا ہی ہے, کیونکہ نیچر کا حصہ ہے. جب نیچر ہے تو نیچر سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا, الگ الگ رہیں گے ڈپریشن میں جائیں گے, 20 مسائل کھڑے ہوں گے. تو جتنے بھی مسائل ہیں پھر بھی کرنا ہے, اور اس سے آپ کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی. مسائل سے نمٹنے کے لیے انہوں نے نہیں کیا, اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا میرے بھائی میری امی کو کوئی لڑکی میرے لیے پسند نہیں آتی, مجھے شادی کی ضرورت ہے, اب میں اپنی مرضی نکاح کر لوں. تو اماؤں کو آج کل نہیں پسند آ رہی. اماؤں کا معیار بہت زیادہ اونچا ہے, اتنا اونچا ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آپ کی والدہ کا معیار شروع ہوتا ہے. مجھے بہو ایسی چاہیے, مجھے ایسی چاہیے. پھر جب لاتی ہیں تو کہتی ہیں یہ کیا آ گیا, یہ تو ہے ہی نہیں, اتنے استخارے نکالے, یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی, یہ تو یہ نہیں کرتی, یہ تو یوں نہیں کرتی. پھر اپنے ہی بیٹے کو اس کے خلاف ورگلانا شروع کر دیں گی. تو دیکھو مائیں کا بڑا احترام ہے, لیکن ماؤں کو اللہ نے, مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے میچورٹی دی ہے نا وہ عورت کو نہیں دی ہے. عجیب بات پتہ ہے کیا ہے کہ اسلام نے ماں کا کتنا بڑا حق رکھا, لیکن بیٹی کا ولی باپ کو بنایا, ماں کو نہیں بنایا. بیٹی کے نکاح کی پاور کس کو دی ہے؟ باپ کو دی ہے. وجہ اس کی یہ کہ عورت کا دل ہوتا ہے نرم, وہ چکنی چپڑی باتوں میں, اونچے اونچے خوشنما دعووں میں جلدی آ جاتی ہے, مرد اتنی جلدی نہیں آتا. میں نے جتنے فراڈی لوگ دیکھے نا, چندہ خور, جو فراڈی چندہ خور ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, سیٹھنی عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یعنی وہ بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں, ان کی بیگموں کو ہدیے دیں گے اور ان کو ماں بنا کے ان سے چندے لیتے ہیں. وہ مردوں سے چندے لینا مشکل کام ہے, خواتین سے چندے بٹورنا. میں نے بہت سارے فراڈی چندہ خور دیکھیں. وہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں, کیونکہ ان کی عورتیں بھی بڑی مالدار ہوتی ہیں, تو وہ ان عورتوں سے کیا کرتے ہیں کہ سلام دعا رکھتے ہیں, ان کو اپنی بہن یا ماں بنا کے, یا عمر کم ہے تو بیٹی بنا کے, اس طرح کر کے نا پھر وہ دبا کے چندے دے رہی ہوتی ہے ان کو. روحانی عامل بھی زیادہ بیوقوف مردوں کو بناتے ہیں, عورتوں کو بناتے ہیں, عورتوں کو. اب خواتین کہتی ہیں مصعب ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا میچورٹی مردوں سے کم ہوتی ہے. تو بھائی یہ تو دلیل ہے, زیادہ بیوقوف عاملوں کے پاس عورتیں بنتی ہیں. جو 2 نمبر قسم کے مولانا ہوتے ہیں ان کو چندے زیادہ کون دیتی ہیں؟ عورتیں دیتی ہیں. مرد نہیں بیوقوف بنتے ہیں. مرد کہتا ہے بھائی تو کدھر لے کے جا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے تو. تو وہ بہت نرم, اللہ نے عورت کی فطرت میں نرمی بنائی ہے تاکہ بچے کی اچھی تربیت کرے. یہ نرمی اس کی طبیعت میں نہ ہوتی تو بچہ پٹتا رہتا. ابھی اتنا پٹ رہا ہے, اگر نرمی نہ ہوتی تو پھر کتنا پٹتا. تو اس لیے بھائی نکاح کا معاملہ بہت اہم ہے. اس میں اللہ نے مردوں کو کیا بنایا ہے؟ ولی بنایا ہے. مرد کے بیٹی کے لیے جب رشتہ آئے گا تو مرد اس کو اچھی طرح سے کراس کوشچن کرے گا, بولے گا ابے تبے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ چکنی چپڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. جو سوال پوچھا جا رہا ہے ٹو دا پوائنٹ آپ اس کا مجھے جواب دیں. تو بتا تیری تنخواہ کتنی ہے, یہ نہ بول کے اللہ کے دیا میرے پاس بہت کچھ ہے.
بتا تو کتنا کماتا ہے, تنخواہ کتنی ہے, اگر اتنے پیسے آ رہے ہیں تو اسٹیٹمنٹ دکھا بینک کی ہے بھائی, بینک اسٹیٹمنٹ تیرا اکاؤنٹ ہے, کمپنی اکاؤنٹ میں تنخواہ بھیجتی ہے تو اسٹیٹمنٹ لیا. لیکن خواتین بیوقوف بن جاتی ہیں, مرد کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کیا, مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں یہاں کے, میں سسرال ہوتے والے سسرال میں, تو اس طرح کی نا خواتین بن جاتی ہیں بیوقوف. تو مرد کو پتا ہوتا ہے میں نے خود بیوقوف بنا کے شادی کی ہے, اپنی بیوی کی اماں کو میں نے بیوقوف بنایا تھا, تو اب ظاہر ہے یہ جو آنے والا ہے میری بیٹی کا جو ہونے والا داماد ہے یہ بھی اس کی اماں کو فوکس کرے گا, مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرائے گا. تو اس لیے اللہ میاں نے مردوں کے ہاتھ میں یہ معاملات رکھے, اس میں میچورٹی زیادہ ہوتی ہے, وہ اس کو بیوقوف بنانا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہوتا ہے, بنتے تو ہیں لیکن ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کی اماں کو اگر کوئی پسند نہیں آ رہا تو پھر آپ کر لیں شادی, اور ابا سے مشورہ لے لیں اس بارے میں, اور لا کے اماں کو بول دیں, پسند پھر بھی نہیں آئے گی, جیسی مرضی بہو لے آؤ اماں کو بعد میں 2-4 دن کے بعد پسند, سوائے ان اماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اچھا میرے بھائی جلدی سے اس کو ختم کرو یار, مجھے کہیں جانا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے یہ اتنا لمبا سوال. میری بہن کی شادی ہے, گھر والے گانا بجانا وغیرہ کریں گے, میں نہیں چاہتا, میں ان کو منع بھی کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے, برائے مہربانی. تو بس آپ نے منع کر دیا, 2-3 دفعہ آرام سے تمیز سے مضبوط لہجے میں سمجھا دیں, پھر باز آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو آپ گھر سے نکل جائیے گا, گانے بجانے میں آپ شریک نہ ہو, فتنہ فساد کرنے کی کوشش نہ کریں. سمجھتے ہو کہ وہاں جا کے یہ وہ ہوگا, کچھ بھی نہیں, تماشا ہی ملے گا. آپ کا جو ذمہ دار, آپ جب گھر کے سربراہ بنو پھر آپ زبردستی کر سکتے ہو, ابھی آپ گھر کے سربراہ نہیں ہو. گیس کا بل تمہارا باپ دیتا ہے, بجلی کا بل تمہارا باپ دیتا ہے, تو تم باپ بننے کی کوشش نہ کرو. دیکھو گھر میں جو پیسے لاتا ہے نا چلتی اسی کی ہے, تو پیسے کماؤ تاکہ پھر آپ کی چلے آگے. ان کے خرچے پہ پل رہے ہو اور انہیں کے ابا بنے ہوئے ہو, تو آرام سے سمجھاؤ اور بائیکاٹ کرو, خود شریک نہ ہو اس میں. مفتی صاحب ٹرسٹ میں جو رقم آتی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کس طریقے سے کمائے ہیں. بھائی اگر حرام طریقے سے بھی کمائے ہیں تو اس پہ تو وہ شرعاً ویسے ہی صدقہ کرنا واجب ہے نا. تو ٹرسٹ میں تو حرام رقم بھی آ رہی ہے تو وہ ویسے ہی صدقہ کرنا واجب تھا, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ صدقہ جس نے کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا. آپ سے ایک گلہ ہے, آپ لوگوں نے مجمع العلوم کے قیام کا کیوں سوچا. دوسرا گلہ, آپ لوگوں نے کرونا کی ترویج کیوں کی. ہم نے جو جامعۃ الرشید نے بنایا مجمع العلوم اسلامیہ, وہ ایک بالکل الگ نصاب ہے, اس کے اہداف الگ ہیں. تو ایسا کوئی تعلیمی ادارہ اگر کوئی بنا لے تو اشکال اس پر ہوگا جو اس پہ اعتراض کر رہا ہے, کہ تعلیمی ادارے بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو ان کے اہداف الگ ہیں اور وہ بار بار اس کو بتا بھی چکے ہیں. تو وفاق کو توڑا نہیں ہے. وفاق کو توڑنا جب ہوتا جب اہداف وفاق والے ہوتے, سلیبس وفاق والا ہوتا, اور ایک بلا وجہ اپنا ایک الگ بورڈ بنا لیتے. اس کو کہا جاتا کہ وفاق چل رہا تھا, آپ نے کیا کر دیا. جیسے ایک تبلیغی جماعت چل رہی ہے, اب ایک تبلیغی جماعت چل رہی ہے, اسی اسٹائل میں آپ ایک اور جماعت بنا لیں تو اس سے کیا ہوگا, تبلیغی جماعت 2 حصوں میں ڈیوائڈ. لیکن اگر تبلیغ کا کوئی دوسرا طریقہ وضع کر لے کہ بھائی یہ طریقہ ہے لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے, تو طریقے تو سینکڑوں ہو سکتے ہیں. تو مجمع العلوم الاسلامیہ کی اہداف الگ ہیں, اس کی پالیسیاں الگ ہیں, اس کا سلیبس بھی بہت زیادہ انہی اہداف کی وجہ سے چینج ہے. تو اس لیے جس نے وفاق میں جانا ہے وہ وفاق میں جائے, اس کے اپنے فائدے ہیں. میں تو وفاق سے پڑھا ہوا ہوں بھائی, آج اللہ مجھ سے جو دین کی خدمت لے رہا ہے تو وفاق کی وجہ سے لے رہا ہے. میں اس نصاب کو اور اس نظام تعلیم کو غلط اگر کہوں گا تو میں اپنے اوپر گویا کہ اپنے اوپر تھپڑ مار رہا ہوں میں. تو میرے جتنے اکابر ہیں وفاق سے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن سوسائٹی کی ضرورت کو دیکھ کر جامعۃ الرشید نے دیکھا کہ یہ ضرورت دوسری فیلڈ میں بھی ہمیں ہے, اس کے لیے ایک الگ بورڈ بنایا ہے. تو وفاق کو توڑا نہیں ہے, وفاق سے ہٹ کے ایک الگ بورڈ بنایا ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو بعض لوگوں کو وہ نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو, تو اب کوئی نہیں سمجھ پا رہا تو ہم تو پولیس تھوڑی سمجھا سکتے ہیں. تو ان کا پورا, اور وہ 20 دفعہ آپ ان کی اسپیچ سنیں جامعۃ الرشید کی مینجمنٹ کی, وہ کئی دفعہ بہت 2-4 کی طرح ایکسپلین کر چکے ہیں اس بات کو. وفاق کو توڑنا مقصد ہوتا تو کتنے مدارس ابھی رابطہ کر رہے ہیں مجمع میں داخل ہونے کے لیے, لیکن جامعۃ الرشید ان کو نہیں داخل کر رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, کیونکہ یہ میسج جانا شروع ہو گیا تھا گویا وفاق کو توڑ رہے ہیں. دوسری ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ بات ہی دماغ سے نکل گئی تھی. ہاں, مجمع العلوم الاسلامیہ نے 20 دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے اس عمل سے وفاق کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ کہیں کیسے فائدہ ہوگا. دیکھو تبلیغ میں لوگ تبلیغ کے لیے لوگوں کو نکالتے ہیں,
اس سے دین کے باقی شعبوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتاؤ نا.